حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر پہ مسلمان ہوا. یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، خلیفہ ثالث ہیں. اسلام لانے سے پہلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ گانا گایا، نہ زنا کیا، اور نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی شراب پی، اور اسلام لانے کے بعد بھی اس میں سے کچھ نہیں کیا. بہت ایک دو ایسی بہت مختصر ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں کی. حالانکہ قریش مکہ شراب پینا اپنی سعادت، اپنی خوشی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور جو شراب نہیں پیتا تھا اس کو کنجوسی کے طعنے دیا کرتے تھے، اور گانا بجانا وہاں تو کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی ان برائیوں کی طرف کبھی نہیں بڑھے. اور اب ہر دل عزیز سے قریش مکہ کا عام جو کام تھا نا، تجارت تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تاجر تھے، اور بہت بڑے تاجر تھے، نیک دل بھی تھے، نرم دل بھی تھے، لوگوں کی مدد پہلے بھی کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے. تو مکہ مکرمہ کے اندر بہت معزز شخصیت تھے. کتنی معزز شخصیت، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ضرب المثال بن گئی تھی ان کی محبت، ان کا اکرام جو اہل مکہ کے اندر تھا وہ ایک مثال بن گیا تھا. میں آپ کو بات پڑھ کے سناتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو. عام لوگ تو عام لوگ، عورتیں بھی اپنے شوہروں کو یہ یقین دلانے کے لیے یہ بات کیا کرتی تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت تھے. حتیٰ کہ کوئی بیوی اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی تو بعض مرتبہ یہ کہتی، اللہ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں. اس درجے کی محبت تھی. عام لوگ بھی اتنی محبت کرتے تھے. یہی محبت اور یہی ان کا ہر دل عزیز ہونا مکہ کے اندر یہ وجہ بنا حدیبیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا سفیر، اسلام کا سفیر، نبی علیہ السلام کا سفیر بنانے کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ یہ کام کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے قانون بنائے. ان میں سے ایک قانون یہ تھا کہ ایک آدمی نے کسی جھگڑے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقارت کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور حقارت آمیز معاملہ ہوا. جیسے ہی معاملہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی باقاعدہ پٹائی کی، اسے سزا دلوائی. کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان کو اس بات کے اوپر سزا دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کی عزت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کی عزت کریں، اور اگر آج کوئی ان کی عزت نہیں کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے. اور فرمایا اگر کوئی اس بے عزتی کرنے والے کا ساتھ دے گا میرے نزدیک وہ بھی مجرم ہے. صحابہ نے جب یہ پوائنٹ سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس نئے قانون کی انہوں نے توثیق فرمائی، خوشی کا اظہار کیا. یہاں سے غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، صحابی رسول کی بھی اگر کوئی بے عزتی کرتا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی سزا دی کہ نبی علیہ السلام کا ان کا مقام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے، یہ ان کی عادت تھی. اور جس جمعے کو شہید ہوئے ہیں، آخری جمعہ جو ان کی زندگی کا تھا، 20 غلام انہوں نے آزاد کیے. اور کسی جمعے میں اگر وہ رہ جاتا آزاد کرنا تو اگلے جمعے کو 2 کر دیا کرتے. یہ تو جمعے کی ترتیب تھی، اس کے علاوہ بھی جب موقع ملتا وہ کرتے رہتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر غلاموں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ ایک اپنی ایک مثال رکھتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میرے کان کو پکڑو اور اسے مروڑو، کہ میں نے ایک دفعہ تمہارے کان کو پکڑا تھا، اب تم ادھر آؤ میرے کان کو پکڑو. وہ آیا، اس نے کان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا زور سے مروڑو اس کو. اس نے زور سے مروڑ لیا ہوگا تو کہنے لگے کہ دنیا کے اندر بدلہ دینا کتنا اچھا ہے کہ وہ آیا میرا کان مروڑ لیا، بات ختم ہو گئی. اگر قیامت کے دن بدلہ دینا پڑتا تو کتنا بھاری ہوتا. سوچ کا اندازہ لگائیں. ایک غلام کا کان مروڑا تو انہیں فکر تھی اس بات کی کہ دنیا میں ہی آسانی ہو جائے، یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے. قیامت کے دن اس کان کے مروڑنے پر اگر عثمان کی پوچھ گچھ ہو گئی تو کیا بنے گا. اب جو لوگ ناجائز مارتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بھائیوں کو ماریں، بہنوں کو ماریں یا بیویوں کو ماریں، ان کا قیامت کے دن کیا بنے گا.
بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بہت زور زور سے اور بہت زیادہ بھی مارتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق قرآن تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ مقام ابراہیم پہ مطاف میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، اور شوق سے قرآن پڑھتے۔ کوئی دن ان کا قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہوتا، بلکہ دیکھ کر قرآن پڑھتے۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ وہ قرآن کا پیج نہ دیکھتے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ فیس بک کا پیج ہم نہیں دیکھتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تلاوت قرآن سے نہ بھرتے۔ یہ جو ہم قرآن نہیں پڑھتے، زیادہ نہیں پڑھا جاتا، فیس بک کا پیج روز